برابر کا حقدار سمجھا جائے، اور خاص طور پہ جن کے ساتھ 50 سال سے دشمنی کی گئی، ناانصافی کی گئی، نسل پرستی اور تعصب کیا گیا۔ معزز صحافی حضرات، ہم شکر گزار ہیں سندھ ہائی کورٹ کے اور اس کے اس فیصلے کے جو 30 جون 2024 کی تاریخ ساز، یہ تاریخ ایک فیصلے سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ جڑا ہوا ہے ہماری قوم کی امید یقین کے ساتھ، اور یہ فیصلہ یہ تھا کہ 50-56 ہزار نوکریاں جو کہ گزشتہ 50 سال سے جس طرح سے بانٹی جا رہی تھی، جس طریقے سے بانٹی جا رہی تھی، جو ذریعہ تقسیم تھا، جو پہچان اور شناخت اور تعصب اور نسل پرستی کی بنیاد پر دی جاتی تھی، اس پر عدالت نے اس دفعہ ذرا ٹھہرو کی آواز لگائی ہے۔ اور میں آپ کے کیمروں کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں کی عوام سے خاص طور پر اور مہاجروں سے خاص طور پر، جن کی جو 50 سال کی مایوسیوں کی وجہ سے اب انہوں نے نوکریوں میں کے لیے اپلائی کرنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ وہ نوکریاں جو کہ مکمل طور پہ پاکستان کا آئین، قانون اور تمام اصول کہتے ہیں کہ یہ 1 سے 15 اسکیل کی نوکریاں صرف لوکل لوگوں کو دینی چاہیے، گلی اور محلوں کے لوگوں کو دینی چاہیے۔ وہ اس کا فیصلہ 50 سال کی تاریخ سے ہی کے بعد ہی صحیح، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور ہم سب پہ شکرانہ بنتا ہے۔ اس نے قوم کو یقین دیا ہے، مہاجروں کا پاکستان کے نظام انصاف کے لیے ایک ہلکا سا امید کا چراغ جلا ہے، ایک یقین کا راستہ نظر آیا ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں، ہمیں حقوں کے حق ملا ہے، لیکن اتنی مشکل سے، اتنی تاخیر سے ملا ہے کہ مایوسی کی آخری حدوں تک چلے گئے تھے۔ تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا پاکستان کے نظام انصاف کا، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، جو کچھ ہوا ہے 50 سال میں یہ اچانک نہیں ہوا ہے، یہ ایک منظم سازش اور منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے۔ پاکستان کی تقسیم دراصل پاکستان میں جو 2 توازن تھے ان کو خراب کیا گیا۔ ایک طاقت اور تعداد کا توازن تھا، دوسرا جاگیرداروں اور صنعتکاروں کا توازن تھا۔ تو آپ سب کو پتا ہے کہ 16 دسمبر 1971 سانحہ سقوط ڈھاکہ، سانحہ مشرقی پاکستان کی تقسیم کا دن، اور اس کے چند ہفتے بعد شاید 20 اور 23 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس پاکستان کا اقتدار سنبھالا۔ انہوں نے پاکستان کی تقسیم پر، اس سازش پر سیاسی مہر سب کی تھی، ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کر، نفرت انگیز نعرہ لگا کر، اسمبلی میں جا کر شریک ہونے والوں کی ٹانگیں توڑ دینے کی دھمکیوں کے ذریعے۔ لیکن انہیں ذوالفقار علی بھٹو کو جو دوسرا کام دیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ تعداد کے بعد، مقدار کے بعد اب معیار پہ ہاتھ ڈالا جائے، کوانٹیٹی کے بعد اب کوالٹی پہ ہاتھ ڈالا جائے۔ بھٹو صاحب نے شاید 22 دسمبر 1971 کو اقتدار سنبھالا تھا، اور 2 جنوری 1972 کو انہوں نے نیشنلائزیشن کے نام پر تمام اسکول، کالجز، تمام بینک، انشورنس کمپنیاں، شپنگ کمپنیاں، صنعت، تجارت، عرفت، سب کو نیشنلائزیشن کے نام پر فیوڈلائز کر لیا۔ قومیانے کے بجائے ہتھیا لیا گیا۔ معزز صحافی حضرات، مجھے آج کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر اس وقت MQM جیسی کوئی جماعت موجود ہوتی تو ہم عدالتوں میں کم سے کم کھڑے ہوتے، انصاف مانگ رہے ہوتے،
اور اگر بھٹو صاحب کو آج انصاف مل سکتا اور عدالتیں کہتی ہیں فیصلہ کل موقع ملا تو ایم کیو ایم اس نیشنلائزیشن کے نام پہ ہونے والی فیوڈلائزیشن کے خلاف بھی عدالتوں میں جائے گی. معزز صحافی حضرات, بھٹو صاحب نے تیسرا کام فوری طور پہ جو کیا تھا آنے سے پہلے وہ یہ تھا کہ پاکستان میں واحد سندھ صوبہ تھا جہاں پر شہری اور دیہی کے درمیان صرف انتظامی نہیں لسانی تقسیم بھی موجود تھی. پنجاب میں جہاں بھٹو صاحب سب سے بڑی تعداد میں جیتے تھے, وہاں کے کسانوں کے لیے, وہاں کے دیہی علاقوں کے لیے, وہاں کے دیہاتیوں کے لیے, وہاں کے ان چھوٹے چھوٹے گاؤں کے لوگوں کے لیے انہوں نے کوٹا سسٹم لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی. ایک نسل پرست حکمران, ایک نسل پرست حکومت نے اس اپنی نسل پرستی کو, تعصب کو پہلے قانون کا سہارا دیا, پھر آئین کا درجہ دیا. میں عدالت سے توقع رکھوں گا, میں چیف جسٹس سپریم کورٹ ان سے بھی التجا کرتا ہوں کہ ایک فیصلہ آپ سے پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کر چکے ہیں, وہ ایم کیو ایم کی جانب سے تھا. وہ آرٹیکل 140A کا تھا, فیصلہ ہو گیا ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. خدا کے لیے سو موٹو ایکشن لیا جائے. اور آج ایم کیو ایم کی پوری قیادت یہاں موجود ہے اور آپ سے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے. یہ مطالبہ ہم نے پچھلی 2 حکومتوں کے ساتھ حکومت بناتے وقت معاہدہ کیا تھا کہ آپ ایک عدالتی کمیشن بنائیں اور دیکھیں جو 40% کوٹا تھا کراچی حیدرآباد سکر کا تھا, اس میں نواب شاہ اور میر بخار شامل نہیں تھے, کہ ان 50 سالوں میں اس کوٹا سسٹم پر عمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. معزز صحافی حضرات, سندھ کے شہری علاقوں کے جعلی ڈومیسائل بنوا کر تقریباً 80% نوکریاں ان 50 سالوں میں ہڑپ کی گئی ہیں سندھ کے شہری علاقوں کے. ایک بھی سندھ کے شہری علاقے نے, ایم کیو ایم کے کارکن نے, ایم کیو ایم کی پالیسی نے, ایم کیو ایم کے طریقہ کار نے کبھی کسی کو اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے کہ دیہی کوٹا جو 60% تھا, ہم نے کبھی کسی سے جعلی ڈومیسائل نہیں بنوایا ہے. نہ کوئی ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے. تو جعلی ڈومیسائل کے معاملے میں بھی عدالتوں میں ہمارا انصاف سسک رہا ہے, اور جو فیصلہ اور انصاف سپریم کورٹ نے دے دیا ہے آرٹیکل 140A کا, جو پورے پاکستان میں لاگو ہے, جو پاکستان کو بچانے کا واحد نسخہ ہے. یہ 18ویں ترمیم جو ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی تھی, وہ ایکیومولیشن آف پاور ہوئی ہے, اور اس نے جاگیردارانہ نظام کو بڑی بے رحمانہ طریقے سے طاقت فراہم کی ہے. پہلے کوٹا سسٹم اسی جاگیردارانہ نظام کو بچانے کے لیے لگایا گیا تھا. جن سندھ کے دیہاتوں میں آپ اسکول نہیں کھول رہے تھے, پرائمری اسکول موجود نہیں تھے, وہ کسان کے بچے میڈیکل کالجز میں کہاں سے جا سکتے تھے. اگر یہ 50 سال کی زیادتی کے بعد ہم یہ دیکھتے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, کسان کا بیٹا ہمارے ساتھ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہوتا تو ہمیں تسلی ہوتی.